رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. لائق تہنیت ہیں، لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کے برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا، اور لائق ہمدردی ہیں اور لائق تعزیت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا اور وہ اس کی سعادتوں سے اور اس کی برکتوں سے محروم رہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کا بڑھاپا پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی ان کی خدمت کر کے انسان کے لیے بہت آسان راستہ جنت کے حصول کا موجود تھا، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور محروم رہے. اس ماہ مبارک کے دوران جیسا کہ متعدد مرتبہ بیان ہو چکا ہے، میرے مضامین چھپ چکے ہیں، کتابچہ موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع میں شاید ہی کوئی حضرات ایسے ہوں کہ جنہوں نے میرے اس کتابچے کا مطالعہ نہ کیا ہو، یا کم سے کم یہ کہ اس کے مضامین مجھ سے ایک سے زائد بار براہ راست نہ سنے ہوں. اس ماہ مبارک کے دو حصے ہیں. بدقسمتی سے بہت طویل عرصے سے اس کا صرف ایک حصہ ہمارے ذہنوں میں رہ گیا ہے. دین کے معاملات میں زوال اور اضمحلال کی وجہ سے، تنزل کی وجہ سے بہت سے پہلوؤں سے ہمارے تصورات میں محدودیت پیدا ہوئی. بحیثیت مجموعی ایک رسمیت، ایک ریچولزم، محض ایک ظاہر پرستی کا معاملہ ہوا، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن سے ان کی روح جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی. رمضان مبارک کے پروگرام کی اصل روح روزہ نہیں بلکہ قرآن مجید سے استفادہ. روزہ بھی در حقیقت اس لیے فرض کیا گیا کہ قرآن حکیم سے استفادے کی شرط لازم ہے تقویٰ. اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، لیکن انتفاع اور استفادے کے اعتبار سے یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر تقویٰ موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ. اس ماہ مبارک میں وہ عبادت فرض کی گئی کہ جس کا حاصل، جس کا مقصد، جس کی غرض و غایت، جس کا نتیجہ تقویٰ. چنانچہ پہلی آیت جو ہے بارہا آپ نے سنی ہوگی رمضان مبارک میں کہ اولین آیت مبارکہ جس نے کہ عبادت صوم کی غایت کو معین کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تقویٰ کی پونجی لے کر جو بھی دن بھر روزہ رکھ کر اور اپنے جو بھی حیوانی تقاضے ہیں ان پر قدغن کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک اور پیاس کو جھیلتے ہوئے اور بھی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے جو بھی رمق تقویٰ کی ہاتھ آئے اسے لے کر اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور میں، اور قرآن مجید کا ترشح ہو، قرآن مجید کا نزول ہو تمہارے باطن پر، تمہارے ضمیر پر. اس کی بہترین تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. قرآن مجید تفسیروں کی مدد سے سمجھ میں آنے والی شے نہیں. تفسیریں ہیلپ فل ہے، ممد ہے. اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کی اصل یہ ہے، یہ لفظ اس شکل میں آیا ہے، لغت ہے، صرف و نحو ہے، پھر روایات ہے، یہ تمام چیزیں ممد ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت قرآن مجید کا فہم انسان پر اسی وقت کھلتا ہے جبکہ اس کے اپنے دل پر اس کا نزول ہو، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جبکہ انسان اس جد و جہد میں عملاً مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ جس کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے،
ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے، قرآن مجید اپنے آپ کو آپ پر اور منکشف کرے گا، اور آگے بڑھیں گے قرآن کے حقائق کا مزید انکشاف ہوگا۔ آگے بڑھتے چلے جائیے اور قرآن مجید اپنے آپ کو ریویل کرتا جائے گا آپ پر، آپ کے شعور پر۔ لیکن اگر آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو بس پھر یہ کہ الفاظ اور الفاظ کے معانی اور سطحی سی بات، اور یہ کہ ایک زمانے میں اس کا یہ مطلب سمجھا گیا، اور ایک یہ کہ اس کے بارے میں فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، یہ سب در حقیقت بیٹنگ اباؤٹ دی بش والا معاملہ ہے۔ آپ اس کے ارد گرد گویا کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ جو شہر معنی ہے قرآن حکیم کا، اس میں تو گویا کہ داخلہ ہی نہیں ہوا اس شخص کا کہ اولاً جس کے اپنے دل کے اندر وہ تقویٰ موجود نہیں تھا جو گویا کے دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اس شہر معنی کا، اور پھر یہ کہ اس راستے پر عملاً چلنا انسان شروع کر دے تو پھر محسوس ہوگا، قدم قدم پر اس کی رہنمائی سامنے آئے گی، اس کی حکمتیں کھلے گی، اس کے اندر حکمت اور علم اور معرفت کے جو موتی ہیں، جو عملی رہنمائیاں ہیں، وہ منکشف ہوگی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے ایک روایت اپنے کتاب سے میں درج کی ہے، امام غزالی اسے لائے ہیں احیاء العلوم میں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، کہ کسی عارف سے ایک استفسار کیا گیا قرآن مجید کا ختم آپ کتنے عرصے میں کرتے ہیں؟ وہ شخص تھا کہ جو معرفت کی گہرائی لیے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ قرآن کا ایک ختم تو میں ہر ہفتے میں کر لیتا ہوں۔ وہ جو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے، اور قرآن کریم کا ایک ختم میں ہر مہینے کرتا ہوں، اور ایک میرا سالانہ ختم ہے، اور ایک ختم وہ ہے جس میں میں مشغول ہوں، ابھی تک میں اس کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ درجات ہیں جس میں اب تک پوری زندگی مشغول ہے انسان اور نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا۔ وہ ہے تدبر قرآن، غور و فکر، سوچ وچار، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی۔ اس کے اعتبار سے آج تک میں کسی شخص سے واقف نہیں ہوں کہ جس نے یہ احمقانہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ پورے کے پورے قرآن کو بتمام و کمال سمجھ گیا۔ یہ دعویٰ امام راضی نہ کر سکے، یہ دعویٰ کشاف نہ کر سکے، صاحب تفسیر کشاف زمخشری، اور کون کرے؟ کتنے ہی مقامات پر آ کر بڑے سے بڑے مفسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور واللہ عالم کہہ کے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ بات یوں محسوس ہوتی ہے، یہ بات میرے سامنے آئی ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے حقائق مزید منکشف ہوں، اس لیے کہ جیسے کہ حضور کی اس طویل حدیث میں ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ان اجتماعات میں، اس میں حضور کے یہ الفاظ مبارک بھی آئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکے کہ محسوس کرے کہ بس جو ہمیں لینا تھا ہم لے چکے۔ جتنا آدمی آگے بڑھے گا پیاس بڑھتی چلے گی، حقائق کی تلاش کا مادہ اس میں اور بڑھتا چلا گیا، جہاں سے وہ سرسری طور پر سینکڑوں مرتبہ گزر گیا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں آ کر نگاہ جم جائے گی اور آدمی غور و فکر کرے گا، اس کی گہرائیوں میں بہت سے سوالات ذہن میں آ جائیں گے، اور سوالات کا ذہن میں آنا در حقیقت علم کی ترقی کے لیے ایک لازمی راستہ ہے۔ جب سوال سامنے آتا ہے تو آدمی غور و فکر کرتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس پر علم کا کوئی اور نقطہ منکشف ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے پروگرام کے یہ دو حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کی نرمی ہے، اللہ کی یہ شفقت ہے، اللہ کی یہ شان رؤوفی اور رحیمی کا ایک مظہر ہے کہ اس نے اس دوسرے حصے کو ہر مسلمان پر فرض نہیں کیا۔ دن کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو تندرست ہے، مقیم ہے، مسافر کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے، مریض کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کوئی ایسا بیمار ہو جس کو شفا کی امید نہ رہی ہو، وہ کینسر کی آخری سٹیجز میں ہو، وہ ٹی بی کی آخری سٹیجز میں ہو، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور وہ مرض بھی اس نوعیت کا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے اطباء یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، کہ اب وہ تو لائف لانگ پروسیس ہے، ڈائبٹیز ہے،
اس قسم کے امراض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے یا کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا یا بوڑھی عورت کہ اس کے لیے تحمل جو ہے ممکن نہیں، اس کے لیے بھی رعایت ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ بن جائے گا۔ جو رعایت ابتدا میں عام تھی، وہ دوسرے لوگ بھی جو صحت مند و مقیم ہو وہ بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ابتدا میں یہ رعایت تھی کہ وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر نیکی زیادہ کرنا چاہے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن پھر جب روزہ رمضان کا فرض ہوا ہے، رمضان کا روزہ، پھر یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کی فہرست میں نے بیان کی، ایسے مریض جن کی شفا یابی کی توقع نہ رہی، ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں کہ جن کے لیے تحمل جو ہے روزے کی شدت کا یہ ممکن نہ رہا ہو۔ بہرحال روزہ فرض ہے، البتہ اس رمضان مبارک کے پروگرام کے دو جز ہیں، دوسرا فرض نہیں کیا۔ اور حضور کی شفقت، آپ بھی رؤوف الرحیم ہے اپنی امت کے حق میں، کہ 3 دن نماز تراویح مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا کی، لیکن چوتھے دن پھر آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد نہیں ہوئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجبوری سے کوئی تاخیر ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آنکھ لگ گئی ہو۔ کھنگارنے لگے لوگ مسجد میں کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ نہ آنا کسی میری کمزوری یا میری کسی عذر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اگر میں نے اس میں مداومت کی تو پھر یہ عبادت تم پر فرض کر دی۔ میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ جیسے کہ سورۃ المزمل کے آخر میں آیت آئی ہے کہ ابتدا میں تو حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لیکن بعد میں فرمایا، مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ بات ہوئی، میرے نزدیک 10 سال تک وہ پہلا حکم نافذ رہا، البتہ 11ویں سال جب نماز باجماعت فرض ہو گئی تب اس میں تخفیف ہوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے تلاش معاش کے لیے، تجارت کے سلسلے میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگیں کریں گے، غزوات میں نکلیں گے، تو ان کے لیے یہ آدھی آدھی رات اور 2/3 رات اور 1/3 رات کا کی پابندی ناممکن ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اس سختی کو ہٹا دیا۔ تو یہی معاملہ ہے در حقیقت روزے کے بارے میں، کہ روزے کو تو فرض کیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کے بندے تو دن بھر بڑی شدید محنت اور مشقت پر مجبور ہیں، ان کے لیے پوری رات کا جاگنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ انسانی لیمیٹیشنز کو اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ بڑی پیاری آیت ہے سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے کس کس پہلو سے اس میں ذوف رکھا ہے اسے معلوم ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں فرمایا گیا انسان کو کمزور بنایا گیا، اور ظاہر بات ہے اس کی کمزوریوں سے سب سے بڑھ کر واقف اس کا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر۔ اس دوسرے حصے کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن اشارات، انڈیکیشن، کس طرح کے ترغیب اور تشویق کا انداز اختیار کیا کہ جو مسلمان جتنا اس کے لیے ممکن ہو وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہدف یہ سامنے رکھے کہ در حقیقت 2 پروگرام بالکل متوازی ہیں، بالکل پیرلل ہے، بالکل ہم وزن ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں جس میں کہ حضور کا خطبہ آیا ہے، حضرت سلمان فارسی نے جو نقل فرمایا کہ حضور نے آخر یوم من شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، اور جس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس اب اولکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے،
جو बड़ा बरकतों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है, जिसमें एक रात वो भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। उसी में आगे फरमाया जाल अल्लाहु सियामहु फरीदतन, अल्लाह ताला ने उसका रोजा रखना तो फर्ज किया, व क़याम लैलिही ततव्वुअन, और उसके रात को खड़े रहने को, जागने को मर्जी पर छोड़ दिया है। लेकिन यह कि मर्जी पर तो हर रात है, आपको इख्तियार है। रमजान में क्या, रमजान से बाहर की रातों में जो भी अल्लाह के बंदे जानते हैं, जागते हैं। मुझे वो शेर याद आया कि हर रोज रोज़े ईद है, हर शब बरात। अगर आदमी वक्त की कदर और कीमत से आगाह हो और रातों को जागता हो, अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़ा होता हो, उसके लिए तो हर शब बरात है और उसके लिए हर आने वाला दिन यौम ईद है। लेकिन यह है कि बहरहाल रमजान मुबारक में इसकी तरफ खुसूसी इशारा करके गोया कि तरगीब दिला दी गई। अब ये क़याम लैल ही जो है, इसको हमने समझ लिया सिर्फ तरावी की नमाज, ये सही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इक़दाम फरमाया, और जैसे हुजूर ने उम्मत की लिए शफकत और रहमत को मद्देनजर रखा कि 3 दिन से ज्यादा नमाज बाजमात अदा नहीं की मबादा फर्ज हो जाए, इसी तरह हजरत उमर ने भी उम्मत मुस्लिमा की अजीम अक्सरियत की मसलहत को पेश नजर रखा कि बाजमात मुसलमान 20 रकात तो अदा कर लिया करे, कम से कम इतना तो ऐसा हो जाए कि जो तमाम मुसलमान, गए से गया मुसलमान, चाहे मुशक्कत भी करता है लेकिन घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे तो रोजाना रात को निकाल सकता है। इसलिए ये घंटा 1.5 घंटा तो होता है हमारा, जिसमें कुछ पता न चले कि क्या पढ़ा गया। जरा सा भी अगर इंसान इस अंदाज से पढ़े कि समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा जा रहा है, तो फिर मामला 2 घंटे तक तो जाएगा। तो ये तो कम से कम हर मुसलमान कर ले, इतनी एडिशनल मुशक्कत तो हर मुसलमान बर्दाश्त करे। लेकिन यह है कि इससे आगे समझनी चाहिए बात कि वो अहादीस जो आपने बार बार सुनी होगी, उनमें ये दोनों चीजें मुतवाजिन और मुतवाजी तौर पर आती हैं। मसलन हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, मन साम रमजान ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमजान ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रोजे रखे रमजान में ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके लिए बख्श दिए गए उसके तमाम गुनाह, जो भी पुराने गुनाह थे, साबित गुनाह। और जिसने क़याम किया रमजान में, रमजान की रातों में जागा, खड़ा रहा, उसके लिए भी बख्श दिए गए उसके तमाम गुनाह। तो सामा रमजाना कामा रमजाना, अब आप खुद अंदाजा कीजिए किस कदर मुतवाज़िन अल्फाज है ये, किस कदर हम वजन है, उसलूब कितना जो है उसके अंदर मुशाबहत पाई जाती है। इसी तरह वो प्यारी हदीस, मुझे उम्मीद है कि इस माह रमजान मुबारक में भी आपने जरूर सुनी होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये इमाम बैहक़ी लाए हैं शोअबुल ईमान में इस रिवायत को, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़ाअन लिल अब्द, रोजा और कुरान एक बंदे मोमिन, बंदे मुस्लिम के हक में शफाअत करेंगे। क़यामत के दिन ये हमारे शफाअत करने के लिए खड़े होंगे। और रोजा ये कहेगा, यक़ूलु सियाम, रोजा ये कहेगा, ऐ रब परवरदिगार, मनातुहु ताम वश्शहवात बिन्नहार फशफ़्फ़िनी फी, ऐ रब मैंने तेरे इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और अपनी ख्वाहिश नफ्स से, शहवत से रोके रखा, तो मेरी वजह से रुका रहा, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। वह यक़ूलुल कुरान, और कुरान ये कहेगा, मनातुहुम नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोके रखा। तो क्या 1 घंटे सिर्फ रुकना जो है वो इन अल्फाज का सही मिसदाक बन जाएगा? मैं जैसे दिन भर आप रुके रहे हैं, ऐसे ही रात भर नींद से रुके रहना, यह है दर हकीकत वो शय कि जिसकी बुनियाद पर कुरान हकीम जो है शफाअत करेगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, फयुशफ़्फ़ान, उन दोनों की शफाअत कबूल होगी। बहरहाल अल्लाह ताला का जो खुसूसी फज़ल हुआ मुझ पर और मेरे साथियों पर, उसके लिए मैं अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस के मुँह से अर्ज कर रहा हूं कि ज़हन मुंतकिल हुआ इस बात की तरफ कि हमने सिर्फ एक रिचुअल बना लिया है नमाज तरावीह को, एक रस्म है, और वो भी इस बूढ़े तरीके पर अदा हो रही है। तो लोग तलाश करते हैं कहां 40 मिनट में खत्म हो जाती है,
کہاں ہے وہ طوفان میل کے ساتھ چلنے والا حافظ؟ تو ہاتھ پلے تو ظاہر بات ہے کہ اگر صحیح طور پر پڑھے گا تب بھی ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ پڑھنا نہیں، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے، وہ تو ایک رسم پوری کرنی ہے، تو باقاعدہ تلاش کر کے کہ جہاں کم سے کم وقت میں یہ بات ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے تماشے ہو رہے ہیں کراچی میں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی حفاظ موجود ہیں وہ 303 کی گولی کی طرح پڑھنے والے کہ وہ صرف 4 دن میں یا 5 دن میں ختم کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پڑھ لو تراویح، آگے پھر آزادی ہوگی، کہیں پڑھو نہ پڑھو ختم قرآن تو ہو جائے گا۔ تو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، بہرحال ذہن منتقل ہوا کہ دین کی روح تو یہ معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید جب ماہ رمضان مبارک کا تعارف کراتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہی تو بنیاد ہے کہ اس ماہ مبارک کو منتخب کیا گیا ہے روزے کی ایک عظیم عبادت کے لیے، اور اس میں در حقیقت پیش نظر یہی ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جائے آدمی، اور پھر بے اختیار اس کے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور شکر کے چشمے جاری ہو جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی ختم ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا 5-6 سال ہو گئے، اللہ کے فضل سے ہم نے جب آغاز کیا، اب وہ راتیں ہماری پوری گزرتی ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں کئی مرتبہ کرنے کے بعد، کراچی میں یہ دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرنے کے بعد، پھر یہ کہ باہر کے احباب کا بھی ایک بہت زوردار ایک اصرار تھا، تو اس مرتبہ یہ کام تاکہ اس سے لوگ کچھ متعارف ہو جائیں کہ یہ ہے کرنے کا کام، اس سے قرآن مجید کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے علم و فہم اور ہدایت کا کوئی حصہ انسان پر منکشف ہو سکتا ہے۔ تو ابو ظبی میں جیسا کہ آپ کے علم میں اس مرتبہ 24 دن میں میں نے یہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہے مکمل کیا۔ اگلے سال کے لیے کچھ پروگرام بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر، اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن یہ کہ شکاگو کے ہمارے احباب نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ اگلے سال مجھے رمضان مبارک وہاں بسر کرنا ہے، بشرط زندگی، بشرط صحت، بشرط عافیت، حالات کی موافقت، اور یہ ساری شرطیں در حقیقت ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ اصل ایک شرط کے اندر یہ ساری شرطیں مجمل ہیں، اور وہاں ان حضرات کا اصرار ہے بہت شدید کہ یہ دورہ ترجمہ میں انگریزی زبان میں ریکارڈ کرا، اگرچہ مجھے جھجک ہے اور مجھے اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے کہ میں انگریزی میں اظہار ما فی الضمیر اس طور سے کر سکتا ہوں جس طور سے اللہ نے مجھے اردو میں توفیق دی ہے، اور مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اس طرح کا معاملہ انگریزی میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ پرانا ایک اصول ہے، ضرب المثل ہے کہ جو شے پوری کی پوری حاصل نہ ہو سکتی ہے اسے پوری کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، جو بھی دستیاب ہو جائے، جو بھی اس میں سے میسر ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے یہ پروگرام ہے۔ بہرحال اس سال کا معاملہ ایک عجیب ہوا ہے، اس ضمن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے۔ پچھلے سال کچھ چیمیں گوئیاں ہوئی تھی کہ یہ بدعت شروع ہو گئی ہے، یہ کیا ہے، یہ نئی رسم ہے، یہ نیا معاملہ ہے، ساری رات جاگنا، یہ تو کوئی ہم نے دیکھا نہیں، اپنے اسلاف میں نہیں پایا اس معاملے کو۔ لیکن پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی ایک ایسے حلقے کی طرف سے جو میرے نزدیک اب منکرین سنت میں شامل ہو چکا ہے، جنہوں نے رجم ایسی شے کو جس پر پوری امت کا تواتر کے ساتھ اجماع ہے اسے رد کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ حد ہے در حقیقت کہ جو قرآن میں نہیں ہے، یہ حد ہے سنت کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر۔ لہذا جو لوگ اسے اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہی معاملہ ہو گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے تو یہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، سنت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قول الحق ہے ارید بہ الباطل، کہ اس کی ایک مثال ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو مقصود اور مطلوب ہے وہ باطل ہے۔ تو سنت کی بنیاد پر اور اس پر پوری امت کا اجماع چلا رہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت
اگر زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کی سزا ثابت ہو جائے گا جرم، یا وہ اعتراف کر لے، اس سے بڑا ثبوت کی کوئی اور شکل نہیں ہے، تو رجم کیے جائیں۔ تو جن لوگوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، اب ان کے منہ پر تو بات سجتی نہیں تھی کہ وہ سنت اور بدعت کی بات کریں، لہذا ہم نے لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ اس مرتبہ عجیب ہوا کہ بنواری ٹاؤن جو ہے اس کا جو بڑا مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، اس کے دارالافتاء سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپرینٹس قسم کے ابھی وہاں مفتی صاحب جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں نوجوان، انہیں کہیں موقع ملا اور کوئی کسی سبب سے انہیں ہم سے کوئی قد ہے پرخاش ہے، انہوں نے فتویٰ جو ہے جاری کر دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس شر میں سے اللہ نے خیر یہ برآمد کیا، میں تو ابوظہبی میں تھا، یہ سارا معاملہ یہاں میرے پیچھے ہوا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے پھر رجوع کیا، جو ہمارے ہاں کے دارالعلوم ہیں مستند، اور ان کے جو مستند ترین اور معتمد ترین جو مفتی حضرات ہیں ان کی طرف رجوع کیا۔ مثلا لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، مفتی محمد حسین نعیمی معروف شخصیت ہے، ان سب حضرات کی طرف سے، اور کراچی میں بھی متعدد دارالعلوم کی طرف سے وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی کہ ہرگز بدعت نہیں ہے، بلکہ یہی پسندیدہ ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شے، وہ جس طرح علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ جو حرف قول لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، تو دین کی بہت سی حقیقتوں پر پردے پڑتے چلے گئے، اور اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی ایک طرح کی مفاہمت اور مصالحت کر لی اپنے معاشرے کے ساتھ۔ جس چیز کا چلن جس انداز میں ہو گیا آپ کیا کریں۔ اب جیسے کہ ہماری عدالتوں کے سامنے کبھی کبھی ایک اصول آ جاتا ہے، لا آف نیسیسٹی، یہ ایک ضرورت کا نظریہ ہے، اس کے تحت کیا کریں، ماشاء اللہ ہے تو غلط، لیکن اب آ گیا ہے۔ اب فوجوں کو ہٹانا کس کے بس میں ممکن ہے، وہ تو کوئی ان سے تکڑی فوج آئے تو ہٹائے، ماشاء اللہ اب عدالت کیا کرے گی غریب، لہذا مجبوراً جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی درجے میں جواز کا فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء کرام کا معاملہ ہو چکا ہے اکثر و بیشتر کہ جن چیزوں کا رواج پڑ جائے اب وہ مجبوراً اس کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں دین کی اس کی وجہ سے چھپتی چلی جاتی ہیں۔ جس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے آئی تھی جب میں نے یہ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو تحریک شروع کی کہ نکاح مسجد میں ہو اور وہاں آئے دولہا، وہاں کسی عالم دین کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں قول و قرار ہو اللہ کے گھر میں، اور یہ دعوتیں جو ہیں ان میں سے صرف ایک دعوت ولیمے والی مصنون ہے، باقی یہ سارے بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لاد دیے ہیں۔ جب یہ میں نے تحریک شروع کی ہے تو آغاز کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی، اب وہ ڈاکٹر، ویسے اس وقت بھی وہ پی ایچ ڈی کر کے آ چکے تھے، ڈاکٹر افسار، ان کا نکاح جب ہوا سرگودا میں ایک مسجد میں، تو جو مفتیان شہر ہیں انہیں مدعو کیا گیا۔ مفتی محمد شفیع مرحوم رحمہ اللہ، یہ سرگودے کی ایک بڑی شخصیت، ایک تو مفتی محمد شفیع کراچی والے ہیں رحمہ اللہ، یہ مفتی محمد شفیع سرگودے کے تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں وہاں پر جو مفتیان شہر مشہور، دونوں موجود تھے، اور انہوں نے، میں نے وہاں تقریر کی، نکاح ان سے پڑھوایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے کرنے کا کام تھا، ہمارے اندر ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ بہرحال اس لیے کہ اب معاشرہ ہے، سیٹھ لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ گوارا کر سکتے ہیں کبھی کہ مسجد میں حاضر ہو ان کا دولہا، وہ تو چاہیں گے مولوی بغل میں دبا کر رجسٹر حاضر ہو جائے، نیز حاضر می شبم تفسیر قرآن در بغل، اور وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے اور بیٹھا رہے اور منتظر رہے کب آئیں گے، بارات کب آئے گی، اور کب وہ مرحلہ آئے گا 100-200 روپے کی لالچ کے اندر۔ ہم نے گرایا ہے اپنے علماء کے مقام کو اس درجے، اور پھر انہوں نے بھی اس مقام کو مجبوراً قبول کر لیا، اور وہ بات بتاتے نہیں کہ یہ بات نہیں، یہ بات یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ہوا ہے کہ دیوبندی علماء کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی تھی تیجے کی، یہ تیجا، یہ سویم، یہ کیا ہے، لیکن اب کیا کریں، سیٹھوں کا معاملہ شروع ہو گیا، اور سیٹھ ہی ہے جو چندے دیتے ہیں مسجدوں کو۔ مسجد کے اندر وال ٹو وال کارپیٹ جو ہے وہ تو سیٹھ ہی لا کر ڈالے گا، غریب تو نہیں ڈالے گا، وہاں کی آسائشیں سیٹھوں کی بدولت ہوگی، اور وہ سیٹھ جو ہے وہ کہتے ہوگا۔ انہوں نے کہا چلیے اس کو مشرف اسلام کیجئے، اب تیجا سوئم چھوڑیے، ہندی کا لفظ چھوڑیے، فارسی کا لفظ بھی چھوڑیے، اسے اب قرآن خوانی کہہ دیجئے۔ بات تو وہی ہے، آپ اس کے رنگ بدل لیں، حقیقت تو وہی رہے گی،
बात तो उसके अंदर तब्दील नहीं। तीसरे दिन का मसला, वो तीजा जो घुट्टी में पड़ा हुआ है अपने हिंदुआना पस मंजर की वजह से, वो तीजा है। पहले आपने उसे फारसी में स्वयं बना दिया, उसके बाद जो अब आपने कुरान खानी बना दिया, बड़े से बड़े उलमा जो उसमें शरीक होते हैं। इसलिए कि मजबूरी, ये वही लॉ ऑफ नेसेसिटी, उसी लॉ ऑफ नेसेसिटी का नतीजा ये निकला कि ये इतनी अहम हकीकत दीन की जो है वो निगाहों से ओझल हो गई। कुछ हजरात इंतजाम करते रहे, मसलन सहारनपुर में जो खानकाह थी हजरत शेखुल हदीस रहमहुल्लाह मौलाना मोहम्मद ज़किया रहमतुल्लाह अलैह की, वहां ये होता था कि रात भर जागने का एहतमाम था। लेकिन वहां क्या करते थे, 4 रकअत तरावी पढ़ ली, फिर आधे घंटे का पौने घंटे का वक्फा हो गया। अब लोग अपने तौर पर जिक्र करें, तिलावत करें, पढ़े, लेकिन ये शय नहीं थी, तर्जुमतुल कुरान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ने उस बात की हिदायत नसीब फरमाई, उसकी तरफ रहनुमाई फरमाई। और ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, अब इसको चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मुश्किल नहीं है। हमारे यहां जितने मुलाजिम पेशा लोग हैं उन सबको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, अर्न लीव। ये अर्न लीव पहले से तय कर ले कि रमजान मुबारक में दी जाएगी। इस रमजान मुबारक की बरकतों से फैज़याब होने के लिए हर साल कमाई कीजिए, और इससे बड़ी कमाई और कोई नहीं होगी कि आप रातों को जागे और दिन में अपनी नींद का जो भी एक तभी तकाजा है, इंसान का फितरी तकाजा है, अल्लाह ताला ने रखा है, उसको किसी हद तक आदमी पूरा कर ले। अरब ममालिक में इस वक्त जो लानत मैं देख रहा हूं, लानत, शदीद लानत, रातों को जागते हैं लेकिन खेलते हैं, टीवी चलता है रातों को, स्पेशल प्रोग्राम रमजान के पहले से तय होते हैं, होटलों के अंदर जश्न जो है पहले से, रमजान में खास प्रोग्राम होगा, रमजान में ये सीरीज चलेगी, फुटबॉल के मैच हो रहे हैं रमजान में। गोया कि वहां उनको ये तो याद रह गया कि रमजान की रातों में जागना चाहिए, लेकिन भूल गए कि काहे के लिए जागना चाहिए, किस मकसद के लिए जागना चाहिए। तो अल्लाह ताला जिसे भी हिदायत दे, आइंदा के लिए वो पहले से तय कर ले। ये महीना अपनी अर्न लीव लेनी है, 1 महीना है वो रमजान का हो, उसमें यह है कि दिन में आदमी रोजा भी रखे और रात को फिर कुरान मजीद के साथ, और दिन में जो वक्त निकल आए, जो तर्जुमा रात को सुना है एक दफा फिर खुद जो है इंसान उसको दोहरा दे। अगर ये चंद साल भी कोई शख्स ये कर लेगा तो कुरान मजीद के साथ उसका एक राब्ता है, जिंदा राब्ता जो है वो कायम हो जाए। बहरहाल इस दफा जो ये फतवा आया, और फतवे के जवाब में जब हमने रुजू किया और हमें ये फतवे मिले हैं, तो इंशाअल्लाह दीनी हलकों की सनद के साथ ये बात जो है आगे बढ़ेगी। ये बात कही गई है कि इसमें जबर नहीं होना चाहिए, आजाद मर्जी से अगर हो तो ये मतलूब है, ये पसंदीदा है। दर हकीकत हिकमत रमजान मुबारक का ये हिस्सा जो छुप गया था निगाहों से, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी इस कोशिश के तुफैल से अब उलमाए किराम ही की ताईद के साथ अब लोगों के सामने आएगा। बहरहाल मैंने जैसा कि अभी आपको एक रिवायत सुनाई थी, मेरा मामला भी ये है कि वैसे तो आपको मालूम है कि अब बेशतर औकात जो है कुरान मजीद पर तदब्बुर में, गौर व फिक्र में गुजरते हैं। इसलिए कि अगर मुझे कोई दर्स देना है तो चाहे मैंने किसी मकाम का दर्स सैकड़ों मरतबा दिया हो, लेकिन जब उसी मकाम का दोबारा दर्स देना होता है तो कुछ न कुछ गौर व फिक्र असर नो में उस मकाम पर करता है, सोच विचार का ये मरहला जारी रहता है। इसलिए कि इसके बगैर वाकया ये है कि या तो इल्म जो है स्टेगनेट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें इजाफा नहीं होगा, और या ये होगा कि वो एक रूटीन की शक्ल इख्तियार करके फिर एक रस्म बन जाएगा। रस्म तो हमने बड़ी बड़ी चीजों को बना दिया। तो अगरचे मेरे औकात में बड़ा हिस्सा सर्फ होता है कुरान मजीद पर गौर व फिक्र में, लेकिन यह कि रमजान मुबारक का तर्जुमतुल कुरान, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे होता है। असर नौ, एक रैपिड रीडिंग, इसका अपना एक असर है, इसकी अपनी तासीर है। इसीलिए मैंने वो इमाम गज़ाली के हवाले से वो बात आपको सुनाई थी कि वो फरमाते हैं, वो बुजुर्ग के एक खत्म तो मेरा वो है जो जारी है, और उसके खत्म का कोई सवाल ही नहीं है, वो तदब्बुर वाला खत्म है, गौर व फिक्र है, जारी है, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो जो हुजूर ने फरमाया कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, वो तो कब्र तक जाने वाली शय है, और कुरान मजीद के हक़ाइक़ और मुनकशिफ होंगे और मुनकशिफ होंगे, मजीद मुनकशिफ होंगे। शर्त यह है कि आदमी तदब्बुर करे, गौर व फिक्र। और एक उन्होंने कहा कि मेरा खत्म वो है जो मैं हर हफ्ते कर लेता हूं। अब इसकी अपनी एक कैफियत होगी, इतनी रैपिड रीडिंग
کہ 4 साढ़े 4 पारे इंसान रोजाना पढ़ रहा हो, और असल में तो पढ़ने का वक्त रात का है। इसकी अपनी एक तासीर है, इसमें मानी की गहराइयों में जाने का तो मौका नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की तासीर के मुख्तलिफ पहलू है, इसकी अपनी तासीर है। किसी के दरमियान में वो माहाना खत्म, तो मुझे जो एक माहाना खत्म का मौका मिला है इस रमजान मुबारक के दौरे तर्जुमा कुरान के हवाले से, तर्जुमे के साथ, और 1 महीने के अंदर पूरे कुरान को पढ़ लेना, तो बहुत से हकाइक असर नौ उजागर होकर सामने आते हैं। बहुत से हकाइक बिल्कुल पहली मर्तबा निगाहों के सामने आते हैं कि अगरचे उस मकाम से इससे पहले 20 मर्तबा इंसान गुजर चुका है, लेकिन यह है कि उस खास हकीकत की तरफ जो है ज़हन मुंतकिल नहीं हुआ था। इसी पहलू से मैंने आज के लिए जो ऐलान किया था कि आज मेरी गुफ्तगू जो है वो उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल के असबाब, और इस वक्त खास तौर पर मुसलमाना ने पाकिस्तान, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, कुरान से रुजू करके हम सवाल करें कि आखिर सबब क्या। वो सवाल मैंने इस रमजान मुबारक में एक जुमे में तकरीर का मौका मिला शारका में, जो लिखा शारका जाता है बोला शारजा जाता है। अब ये मैंने वहां बहुत से लोगों से पूछा, कोई इस रुकने को हल नहीं कर सका, इसलिए कि ये तो मैंने सुना था कि काफ को गाफ बना देते सऊदी तो शारगा कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं शारजा और लिखा हुआ शारका। इसी तरीके से जीन को गाफ बना देते मिस्री गमाल अब्दुल नासिर, लेकिन ये कि ये नई बात जो है इसका सबब क्या है मालूम नहीं हुआ। शारका लिखा जाएगा और शारजा बोला जाएगा अंग्रेजी में, बल्कि जे ही से उसको लिखते भी हैं। वहां मैंने तकरीर की तो ये बात सामने रखी। फिर 2 जुमों में खिताब का मौका मिला अबू धाबी में, वहां भी ये बात की। आखिरी दिन जब मैं वापस आ रहा था तो अब दुबई में भी एक तकरीर का एक मौका मिला है। कम से कम ये कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हजरात जो है बड़ी कसीर तादाद में वहां भी जमा थे, वहां मैंने ये बात कही। वो सारी बात तो कहने का मौका नहीं है, लेकिन ये है कि उसके चंद इशारे आज फिर आपके सामने कर रहा हूं कि पहला सवाल ये है जो हम में से हर शख्स के सामने आना चाहिए और आता भी है, लेकिन शायद बहुत से लोग तो उस पर सोच सोच कर थक गए, उन्होंने उस पर गौर करना छोड़ दिया। वो सवाल जो किसी ने कभी इन अल्फाज में किया था कि है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में, जो अल्लामा इकबाल ने शिकवा में कहा था कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मुझे असल में इस कैफियत का और इस सवाल का खास तौर पर जो एहसास मेरे अंदर पैदा हुआ है वो ये अबू धाबी वगैरह में इससे पहले भी जाना हुआ, लेकिन मैं सरसरी तौर पर जाता था, आ जाता था चंद दिन के लिए। इस मर्तबा मेरा 25 दिन का क़याम था और मैं घूमा हूं इन शहरों के अंदर, तो अंदाजा ये हुआ कि दौलत की रेल पेल की इंतहा है। 15-16 सालों के अंदर अंदर वो एक साहब, अभी जबकि मैं वहां था अबू धाबी में, तो एक साहब जो वहां सर्विस करते रहे थे और काफी उम्र का हिस्सा उन्होंने वहां गुजारा था सर्विस में, जबकि वो अंग्रेज का दौर था, उस वक्त से वो सर्विस कर रहे थे, और अब वो गए थे दोबारा कोई 16-17 बरस के बाद। ताकि मैं हैरान रह गया हूं, जहां लको दक सेहरा थे, जहां किसी इंसान का तसव्वुर नहीं हो सकता था, वहां ये महल खड़े हुए हैं और ये आलीशान इमारतें और ये 20-20 मंजिला 25-25 मंजिला इमारतें, ये ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर, इसको देख के निगाहें चकाचौंध हो जाए तो दौलत की रेल पेल है। आज वहां का माशरा इस एतबार से अमेरिकन माशरे के करीब पहुंच चुका है। वाकई है कि रात के वक्त जब मैं देखता था अबू धाबी की स्काई लाइन जिसे कहा जाता है, उफुक की लाइन, तो मालूम होता था कि अमेरिका का कोई डाउनटाउन है किसी बड़े शहर का, वो लॉस एंजलिस का है या किसी और जगह का। डाउनटाउन का एक कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका का, जिस तरह की इमारतें वहां वो खड़ी नजर आती है और एक दीवार सी बनी नजर आती है ऊंची इमारतों की, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता स्काई लाइन। कतई कोई फर्क नहीं है, वही स्काई लाइन है इनकी, उसी तरह के कंफर्ट से। जैसे वहां हम कहते हैं कि एक एक घर में अगर 6-6 अफराद है तो 7-7 8-8 कारें मौजूद हैं, उसी तरीके से यहां हो चुका है। जो वहां के वतनी है, बाकी जो बेचारे गए हुए मेहनत मजदूरी के लिए उनका जो हाल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो वहां के रहने वाले उनका हाल देखिए। लेकिन कंट्रास्ट वाली बात यह है, क्या दुनिया में कहीं इज्जत नाम की शय भी है, कोई वकार भी है,
کہیں دنیا میں ان کا کوئی وزن بھی محسوس ہوتا ہے؟ دولت بھی ہے، ریل پیل بھی ہے، کمفرٹ بھی ہے، ہر شے ہے، آسائشیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس شے کا نام عزت ہے، جس شے کا نام وقار ہے، کہ کوئی وزن محسوس کیا جاتا ہو کہ یہاں بھی کوئی قوم آباد ہے، کوئی اس سے بھی پوچھا جاتا ہو بین انسانی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، کہ ان کی رائے کا بھی کوئی وزن ہو، معلوم ہوا کہ ایک سوال ابھر کر آیا سامنے زیادہ شدت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، ہم تو مسکین بیچارے مسلمان ہندوستان کے اور بھی مسکین، ہم تو خیر ان سے بہت بہتر حالت میں ہیں، لیکن وہاں تو جس عرب ملک میں چلے جائیں گے آپ تو کلو پاکستانی مسکین مساکین ہی کہلائیں گے یہ۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ ریل پیل دولت کی ہو گئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، وقار نہیں۔ وہ جو اقبال نے ایک نظم میں ایک پیارا شعر کہا تھا عبد القادر روہیلا پر، کہ اس کا آخری شعر یہ تھا کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اسی طریقے سے یوں سمجھیے جس شے کا نام عزت اور وقار ہے وہ امت مسلمہ سے چھینی جا چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب؟ سوال ابھرتا ہے کہ آخر عزت ان قوموں کے لیے کیوں ہے؟ وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہو تشویش کے ساتھ یا کسی اور شکل میں، تو بہرحال محمد رسول اللہ کو تو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے، بربلا کافر، کھلم کھلا کافر۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کو ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ تب بار بار قرآن مجید میں مجھے آیت نظر آئی، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا سبب ہے؟ ہم چاہے کتنے ہی گئے گزرے ہیں، مسلمان تو ہیں، اللہ کا نام تو لیتے ہیں، آج بھی اس گئے گزرے دور میں اگر اس وقت کا تصور کریں گے کہ جمعۃ الوداع کو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے، کروڑ ہاں کروڑ مسلمان ہوں گے کہ جو مسجدوں میں حاضر ہوں گے اللہ کا نام لے کے، آخر ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا وجہ؟ یہ ہے سوال در حقیقت جس پر کہ غور پہلے بھی کرتا رہا اور آپ کے سامنے بھی بات چیزیں لاتا رہا، لیکن اس دور ترجمہ کے دوران وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر میرے سامنے بات آئی۔ اس سوال کا جواب سن لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی نصوص سے یہ ثابت ہے کہ کھلم کھلا کفر کے مقابلے میں نفاق زیادہ ناپسند ہے۔ کافر تو کھلم کھلا کافر ہے، بربلا کہہ رہا میں نہیں مانتا، اب اس سے اور کیا شکوہ، کیا شکایت؟ اس کا جو حشر ہونا ہے وہ وہاں ہو جائے گا، لیکن یہاں جو کہے میں مسلمان ہوں، جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، جو دعویٰ کرے عشق رسول کا اور امتی رسول ہونے کا، اگر اس کا عمل یہ ہو کہ نہ اسے پرواہ ہے اللہ کے احکام کی، نہ اسے پرواہ ہے رسول کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اسے اس کی فکر ہے کہ قرآن نے کس چیز کو حرام کیا کس کو حلال کیا، زندگی گزر رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ قول و عمل کا تضاد یہ اللہ کے غضب کو بہت زیادہ بھڑکانے والی ہے۔ پہلی بات تو سامنے آئی سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا بھی جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، ریزرو کیا ہوا منافقین کے لیے، اس لیے کہ در حقیقت اللہ کو یہ شے زیادہ ناپسند ہے، اور اسی کو سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بلا سے نہ کرو کہو تو نہ، یہ تمہارا نہ کرنا اور پھر کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شے ہے۔ بلکہ لفظ غضب جو ہے آپ سمجھتے ہوں گے بڑا ثقیل لفظ ہے، یہ ہلکا لفظ ہے، مقت جو ہے وہ اس سے آگے کا لفظ ہے، کبر مقتا، مقتل کے معنی شدید بیزاری، یہ بیزاری میں اور غصے میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ غصہ انسان کو وہاں آتا ہے جہاں اسے کسی خیر کی توقع ہوتی ہے، جہاں آپ کو امید تھی کہ آپ کو بھلا کام کریں گے اور وہ غلط کام کیا آپ نے، وہاں غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں سرے سے امید ختم ہو جائے اب اس کے بعد غصہ نہیں آتا، بیزاری پیدا ہو جاتی، پھر آدمی شکوہ بھی نہیں کرتا، شکایت بھی نہیں کرتا، جیسے کہ غالب نے کہا ہے
لیکن توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلا کرے کوئی؟ گلا اور شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی امید ہو، توقع ہو۔ غصہ وہاں آتا ہے جہاں آپ کی کوئی محبت ہو اور آپ محسوس کریں کہ اس نے آپ کے کانفیڈنس کو بٹرے کیا ہے، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، وہاں غصہ آتا ہے۔ تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ وہاں آپ یہ انداز اختیار کریں گے۔ لیکن جب توقع ختم ہو جاتی ہے، ایک شدید بیزاری پیدا ہو، پھر آپ اس پر اظہار غضب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے لفظ مقت۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے شدید بیزاری کی کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ آج ہم بحیثیت مجموعی افراد ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ تصور لیجیے، پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجیے، ہم قول و عمل کے شدید تضاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہی در حقیقت عملی نفاق ہے۔ تیسری آیت سنیے، یہ سورہ بقرہ کی ہے، بارہا میں نے سنائی، لیکن آج اس لڑی میں پرو کر لا رہا ہوں، اس سے اس کی کچھ اور حقیقتیں منکشف ہوگی کہ کس قدر واضح سوال اور کس قدر واضح جواب ہے۔ آج کیوں ذلیل، اس کو کوسچن مارک لگا لیجئے۔ اب جواب سنیے قرآن مجید سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور ہمارے قانون اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہاں تو لفظ ہی وہ آ گیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، ذلت کے، سوائے اس کے اور کوئی شکل نہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں رسوائی جو آج ہمارے پوری ملت اسلامیہ کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، میں نے تو عرض کر دیا آپ سے، ہم تو چلیے بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ جا کر ان کی شرطیں مان کر، IMF کی یہ شرائط ہے، یوں کرو، فلاں جگہ پر انویسٹ کرو، فلاں جگہ پر نہ کرو، ٹیکسیشن کی یہ پالیسی غلط ہے، یہ اختیار کرو، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں تب، اور ہم مانتے ہیں، کیوں؟ مجبوری، ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو سائل ہے، جو کہیں جا کر گداگری کر رہا ہے، وہ اپنی طرز نہیں منوا سکتا، اسے تو طرز ماننی پڑے۔ لیکن میرا یہ احساس زیادہ اجاگر ہوا جن کے پاس دولت کے اتنے انبار جمع ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ شاید انہیں اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے اب راستے یاد نہیں رہے گے کہ کس کس شکل میں خرچ کیا جائے۔ ایک ایک پودے کے اوپر وہاں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ ایک ایک پودے پر صرف ہوتا ہے، تب وہ صحرا کے اندر، اور انہوں نے وہاں گل و گلزار بنا دیا۔ ابو ظبی کی ایئرپورٹ سے ذرا ابو ظبی شہر تک جائیے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں۔ اس قدر خوبصورت دونوں طرف گھاس لگی ہوئی ہے، پودے لگے ہوئے، پھولوں کے تختے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اٹھایا ہے جیسے وہ اسلام آباد کی سڑک ہے، 0 پوائنٹ سے لے کر اور وہ جو پنڈی کا موڑ ہے اس تک جو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا اوپر اٹھی ہوئی ہے دونوں طرف جو ہے، اور سڑک جو ہے نیچے، اسی طرح انہوں نے آرٹیفیشل دونوں طرف ابھار بنا دیے۔ لہذا نگاہ جہاں تک جاتی ہے گل و گلزار ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ پیچھے صحرا ہے، یہ جو بھی ابھار ہے اس کے پیچھے صحرا ہے، وہ نظر نہیں آتا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے لیے بھی عزت نام کی شے، وہ کیوں نہیں؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اسی کو جوڑ لیجئے اس آیت کے ساتھ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہاں بھی فرمایا اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جن سے یہ خطاب ہو رہا تھا وہ کافر نہیں تھے، وہ کتابوں کے ماننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، لیکن تورات کے ایک حصے کو مانا، ایک کو نہیں مانا۔ جو ہم کر رہے تھے قرآن کے کچھ حکم سراٹوں پر، کچھ حکم پاؤں تلے رون دیے، گویا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ناقابل قبول ہے، یا ہم سمجھتے ہیں ناقابل عمل ہے۔ اگر ناقابل عمل ہے تو ہمارا اعتماد ختم ہو گیا اللہ پر، اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاذ اللہ جاہل تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا بدلنے والے ہیں، اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ کیا مشکلات پیدا ہوگی، اس نے ایسی ناقص شریعت ہمیں عطا کی
وہ دعویٰ کرے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ ناقابل عمل ہے، در حقیقت یہ کفر کے مترادف ہے۔ دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ گمان کیا جاتا ہے یہ ناقابل عمل ہے، گویا کہ آپ نے اللہ کے علم کا انکار کیا، اللہ کی حکمت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی صفات کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ یہ ہے در حقیقت اس سوال کا جواب جو قرآن مجید سے مجھے ملا ہے۔ البتہ ایک اشکال اس کے ضمن میں ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں نفاق کا تصور صرف یہ ہے کہ جو گویا کہ شعوری اور ارادی طور پر منافق ہوتا ہے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اہل علم پر ہے، وہ لوگ کہ جن کے ذمہ تھا کہ وہ دین کے حقائق کو واضح کریں، انہوں نے نہیں واضح کیا۔ آج اگر یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نفاق کر رہا ہو، جو خود اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہو، یہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے ایک اہم مضمون کو گویا کہ گم کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ حقیقت، وہ اب یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، وہ تصورات جو ہے اصل حقائق وہ گم ہو گئے۔ جان لیجئے اس وقت بھی شعوری منافق بہت کم تھے، آج بھی وہ شعوری منافق ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک میں آئیں گے جاسوسی کرنے کے لیے، تخریب کاری کرنے کے لیے، تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے۔ مجھے تو یاد ہے ایسی خبریں پڑھنے میں آئی تھی کہ ہمارے اس بارڈر کے قریب بعض دیہات میں ہندو جاسوس بھارت کا، وہ مسلمان بن کر نہیں، امام مسجد بن کر رہا سال ہر سال تک، نمازیں پڑھا کر رہا، اصل میں جاسوس تھا۔ اس سے محفوظ کمین گاہ اور کیا ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہو تو مولوی ہے، مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور ظاہر بات ہے ساری شرطیں پوری کر کے آئے ہوں گے، خطرہ کرا کے آئے ہوں گے، اور دینی تعلیم بھی حاصل کر کے آئے ہوں گے، تبھی امامت کرا رہے ہیں۔ لیکن اس شخص کو معلوم ہے کہ میں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، میرا داخلہ بھی دھوکے کے لیے ہے، فریب کے لیے ہے، اور جب تک میں ہوں دھوکے کے لیے ہوں، فریب کے لیے، چاہے مسلمان سمجھا جا رہا ہو لیکن وہ منافق ہے، اسے معلوم ہے کہ میں منافق ہوں۔ لیکن ایسی تعداد پہلے بھی کم تھی، آج بھی اس قسم کی کیٹیگریز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اصل نفاق وہ ہے جسے ہم نے بڑا ہلکا بنا دیا، یہ نفاق عملی ہے، گویا کہ وہ نفاق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نفاق عملی سب سے بڑا نفاق ہے۔ میں اس کے لیے 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں یہ دونوں حدیثیں متن کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ درج کی ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متفق علیہ روایت، جس کی صحت پر، جس کی درستی پر، قابل اعتماد ہونے پر امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ امانت یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس 2-4 ہزار روپے رکھوا دیے، امانت عہدہ بھی ہے، امانت مشورہ بھی ہے، امانت موج بھی ہے، امانت تو راز بھی امانت ہوتا ہے۔ المستشار و معتمن، جس سے مشورہ طلب کیا گیا اس کو بھی امین بنایا گیا۔ کسی محفل میں ہے انما المجالس بالامانات، وہ بھی امانت ہے۔ اس محفل کی بات کسی دوسری محفل تک نہ پہنچائیے، یہاں کی بات جہاں پہ آپ شریک ہے ایک راز ہے، یہاں کا ایک بٹرے نہ کیجیے اس کانفیڈنس کو۔ اس تمام تصور کو سامنے رکھیے، اور یہ 3 انسانیاں ہیں۔ اس میں امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سنا یہ تو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک، لیکن اہم ترین الفاظ وہ ہے کہ جو امام مسلم کی روایت میں وہ منفرد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص منافق ہے، حضور کے الفاظ مزید وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ہاں وہ شخص روزہ رکھتا ہو، اور یہاں میں حیران ہوں کہ سامہ کو پہلے لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید یہ رمضان مبارک میں جو یہ حدیث ہم سن رہے ہیں، چاہے اس کی آخری ساعت ہی ہے
ایک بڑی مناسبت پیدا ہو گئی. وَإِنْ صَامَ خواب و روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى اور نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اور اسے یقین ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ منافق. ایک اور حدیث اس میں حضور نے فرمایا، مزید بڑھا دیا اس بات کو، أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں ہیں، فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وہ تو 100% منافق ہے جس میں چاروں ہیں. اور من کان فیہ خصلۃ منہن اگر ایک خصلت ہے تو وہ اس کے اندر فکان فیہ خصلۃ من النفاق نفاق کی ایک صفت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے حتی یدا یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے. اگر ایک ہے تو 25% منافق، 2 ہے تو 50% منافق. اور ان میں حضور نے 3 باتیں تو وہی بیان کی ذرا لفظی فرق کے ساتھ. پہلے بات لا اذا تؤمنا خانا جب امین بنایا جائے خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جب بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب کوئی معاہدہ کر لے اس کی خلاف ورزی کرے، اس میں بے وفائی کرے، دھوکہ دے. اور آخری بات یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کہیں اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، نہ اس کی زبان کو قابو رہے اور نہ اس کے جذبات کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول رہے. یہ خاصم فجر یہ چوتھی علامت بیان فرمائی. یہ ہے وہ علامات جو نفاق کی. اب ظاہر بات ہے کہ میں آپ کو زیادہ اس معاملے کے اندر نہیں چاہتا کہ رمضان مبارک کی ان بابرکت جو ساتیں ہیں ان میں زیادہ تلخی کا معاملہ ہو، لیکن حقائق تلخ ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہوں. میں اپنی اس بحث کو ختم کر رہا ہوں اس آیت پر. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سربلند ہوگے، اور ہم سربلند نہیں ہیں، ہم تو سرنگو ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہم تو دوسروں کے محتاج ہیں. اللہ نے دولت کے انبار بھی لگا دیے اور تب بھی دوسروں کے محتاج ہیں، ہم تو ان کے در کے سوالی ہیں. ہماری سنو جنگ انہی کے اشارے سے ہوتی ہے، ہمارے معاملات وہی باندھے جاتے ہیں وہی کھولے جاتے ہیں. حل و عقد وہاں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا. یہاں تو کچھ پپٹس ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، یہاں کے لوگوں پر جتنی چاہے وہ دھوک جما لے، جتنی اپنی اقتدار کی جو بھی سطوت کی شوکت کی چمک ہے وہ دکھا لے، لیکن معلوم ہے کہ وہ ہے کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ اب یا 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ مانیے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور یا یہ مانیے کہ قرآن جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیسرا راستہ کوئی نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند ہوگے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 ہی راستے ہیں، یا ہم مومن نہیں اور یا یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن مجید کی یہ بات ہے. یہ ہے میں نے پہلی بات کہ ہے آج کیوں ذلیل. ذرا سوچئے موریتانیہ سے لے کر اور انڈونیشیا تک اور ملائیشیا تک کتنا بڑا رقبہ، اور یہ رقبہ اس لیے میں ہندوستان کو بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہوں. ہندوستان پوٹینشلی دارالاسلام ہے اور بنے گا انشاءاللہ، رہا ہے 1000 برس رہا ہے. ابھی تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ نکل گیا. اور چلیے دارالاسلام اس وقت نہیں ہے، تب بھی دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی آج بھی بھارت میں ہے. 15 کروڑ آج یہ 15 کروڑ کا لفظ جو ہے وہاں کے ہندو لیڈروں کی زبان پر بھی آ گیا. وہ اپنے آفیشیل سینسس میں اتنی تعداد نہیں بتاتے مسلمانوں کی، اس لیے کہ ان کے حقوق کا سوال آ جائے گا. لہذا وہاں کہتے ہیں 12 کروڑ، لیکن اب ان کی اپنی زبانوں پر جب گفتگو کرتے ہیں 15-16 کروڑ. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کم سے کم آبادی ہندوستان میں مسلمان کی 18 کروڑ. معلوم دنیا میں کسی اور ملک میں اتنے مسلمان جمع نہیں. تو یہ ایک سالڈ ہے اسٹرپ زمین کا یہ خطہ ارضی موریتانیہ سے لے کر اور وہ جو بعید ترین جزیرہ انڈونیشیا کا، اور اس کی عالم اسلام کون سی شے ہے جو یہاں نہیں. دنیا کی زرخیز ترین زمینیں اس کے اندر شامل ہیں، دنیا کے بہترین جو ذرائع ہیں وہ یہاں موجود ہیں. یہاں پر وہ تیل جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ سونا جو ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ اس علاقے میں دولت کی رین پہ.
لیکن عزت نام کسی کا وجود نہیں رہا کہ غیرت نام تھی جس کا نہیں تیمور کے گھر سے۔ اب یہ ہے در حقیقت اس کا جواب۔ ہم بحیثیت مجموعی امت کی سطح پر، اجتماعی سطح پر عملی نفاق میں مبتلا ہیں۔ ہم قول اور عمل کے تضاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ شے اللہ کو زیادہ ناپسند ہے۔ کفر کا معاملہ کھلم کھلا ہے، صاف ہے جو بھی وہ ہے کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو دوغلا پن ہے در حقیقت یہ ہماری پستی اور ذلت کا ان قرآن مجید کی آیات کی روح سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس میں اگلا مسئلہ اور یہ واقعہ ہے کہ جس قدر اسم و ذلت اور رسوائی ہمارے سر پر مسلط ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور مسلمان قوم کا نصیب اس وقت نہیں ہے۔ ہم تو گئے گزرے ہوئے، ترکی اس سطح پر نہیں ہے، مصر اس سطح پر نہیں ہے، عالم عرب کا کوئی ملک اس معاملے میں اس سطح پر نہیں ہے۔ ایران نے بھی اپنے لیے بڑی عزت دنیا کے اندر حاصل کی، اگرچہ اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے اس میں سے بڑا حصہ کھو بھی دیا، لیکن ایک دفعہ تو دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لڑا دے ممولے کو شہباز سے وہ نقشہ جو ہے دنیا نے دیکھا۔ باقی بھی مسلمان ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا وہ اس صورتحال سے دو چار نہیں ہے جس سے ہمیں، ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے معاشی حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں یا کسی اور مسلمان ملک کے اندر جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہیں، میں کم سے کم بھارت کے مسلمانوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کا حال ہم سے خراب ہے، وہ ہم سے کہیں بہتر ہے بہت سی چیزوں میں، ان کے اندر زیادہ اب بھی غیرت دینی موجود ہے، انہوں نے راجیو حکومت کے گھٹنے ٹکوائے ہیں اور آئلی قوانین کے اندر کوئی دخل جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ شریعت اسلامی کا جو بچا کھچا حصہ پاس ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، ہم ٹھوک کر میدان میں آ گئے، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کے لیے وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، ایک ایک مسجد کے لیے کٹ کرنے کو تیار ہے۔ تو اس اعتبار سے میں انہیں یہ نہیں کہتا، ہاں دنیا کے اگر دولت کی کچھ ہمارے ہاں تھوڑی بہت ریل پیل ہو گئی، حالانکہ سب مانتے ہیں، جو بھی معاشیات کے ابجد سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ریل پیل ہے، یہ خوشحالی حقیقی نہیں ہے، ہماری معیشت کی کوئی مستحکم بنیادیں نہیں ہے۔ ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے، پیدائشی مقروض پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر اتنے 1000 روپے کا قرض آ گیا، اور بڑی تعریف کی گئی ہے ہماری کہ یہ سود کی ادائیگی میں کمزوری نہیں دکھاتے، سود ادا کرنے میں یہ بہت ہی مستعد قوم ہے، یہی وجہ ہے مزید اس کے اوپر بوجھ جو ہے وہ لادا جا سکتا ہے، یہ لدو اونٹ جو ہے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، انہوں نے کبھی ہم سے قرض بھی دوبارہ نہیں طے کروائی، لہذا یہ اچھے ہیں، سود دینے والے بہت اچھے ہیں، اور ہماری بڑی بڑی حکومتوں میں ایسا رہا کہ ہمارے وزیر خزانہ جاتے تھے اپنے بریف کیس کو لے کر اور بہت سی خیرات مانگ کر آتے تھے، تو اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی کہ یہ ہمارے ملک کا دنیا کے اندر وقار اور اس کی عزت کا گویا کہ ایک نشان ہے کہ ہمیں بڑے قرضے جو ہے سود کے اوپر مل گئے۔ یہ حال ہمارا معیشت کا ہے، حقیقت میں ہماری معیشت کوئی اپنی مستحکم بنیادوں پر نہیں، بڑی تباہ کن سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ بہرحال ہمارا جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے بھی، یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے وہ نوجوان امریکی نو مسلم عبداللہ مصطفیٰ جو یہاں کئی سال رہا، کچھ عرصے میرے پاس بھی مقیم رہا، مولانا علاؤالدین شاہ صاحب کہ جن کا وہ ایک خانقاہ ہے اس وقت جو شیخو پورہ اور غالباً گجرانوالے کی درمیان کی جو سڑک ہے اس پر، وہ پہلے یہاں لاہور ہی میں تھے، یہاں کرشن نگر کی مسجد میں کئی مرتبہ مجھے ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سید علاؤالدین شاہ صاحب نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس وہ شخص مقیم رہا سلوک طے کرنے۔ اب اس کی گواہی یہ تھی کہ میں عالم اسلام کے تقریباً تمام ملکوں میں گھوما پھرا ہوں، لیکن جو اخلاقی زوال میں نے یہاں پایا ہے وہ کہیں نہیں پایا۔ وہ اخلاقی زوال کس اعتبار سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پاکستان میں داخل ہوتا ہوں مجھے اپنی جیب کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، نہ یہ ترکی میں ہوتا ہے، نہ یہ مصر میں ہوتا ہے، نہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، جیب نہیں کٹتی۔ آدمی مطمئن ہو کر چل سکتا ہے بازار میں کہ یہاں جیب کاٹنے والے نہیں، لیکن پاکستان میں آتے ہی مجھے خوف ہوتا ہے، اور میں اپنے بٹوے کو اور والٹ کو سنبھال کے رکھتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ گویا کہ ایک علامت ہے کہ یہاں کا اخلاقی زوال کس حد تک پہنچا۔
دواؤں میں ملاوٹ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی قوم کرتی ہے۔ انسانی جانوں کے ساتھ ایک تو ہے وہ سلو پوائزننگ کے انداز میں کھیلنا، وہ تو اگر آپ فوڈ میں ایڈلٹریشن کر رہے ہیں، غذا کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں تو بھی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ ہے کہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں اپنی قوم کی، کلمہ لینے پڑھنے والوں کی، کلمہ گوؤں کی سلو پوائزننگ کر رہے ہیں وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے اس خوراک کی چیزوں میں وہ ملاوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں گنا زیادہ گھناؤنا عمل ہے کہ کوئی دوا کے اندر ایڈلٹریشن کرتا ہے، کہ کوئی عورت ہو سکتا ہے اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر آئی ہو اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا اور اس کیپسول میں صرف چاک بھرا ہوا، اور ڈاکٹر کو جب وہ بتائے گی آ کر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر بھی نروس ہوگا، وہ کوئی اپنی تشخیص الٹی سیدھی کرے گا، کوئی اور دوا دے گا۔ یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو دوا نہیں ہے اس میں، وہ 15 روپے میں وہ چوک لے کر آئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ زوال ہمارا جو ہے یہ کیوں ہے؟ اور تیسرے درجے میں جو انتشار، جو تشدد، جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کا معاملہ، عرب ممالک میں یہاں چلے جائیے کہیں اندیشہ نہیں، شاید کبھی کوئی قتل کا معاملہ ہو جاتا اور اکثر و بیشتر باہر کے لوگ کرتے ہیں اس قسم کے جرائم جو ہے، وہاں یہ نہیں ہے، امن ہے، امن کے ساتھ لوگ سوتے ہیں، امن کے ساتھ زندگی کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہاں جو سندھ کا جو حال ہے، میں تو اسے رات میں اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا، آتش فشاں کے بہانے پر ہم بیٹھے ہوئے۔ قرآن مجید میں تو الفاظ آئے سورہ آل عمران میں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ معاملہ ہمارا اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، آگ کا گڑھا اس میں گرنا پڑتا ہے، اور یہاں کیا ہے، آتش فشاں جو ایک دم پھٹے گا، اور پھٹے گا تو وہ کیا کچھ کرے گا، کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے احساس سے انسان کا دل درستا۔ سندھ کے حالات، کہیں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے، ایک دینی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت عرصے سے سندھ کے بارے میں کہتے چلے آ رہے ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تو وہ لوگ بھی سب کے سب وہ باتیں ماننے کو تیار ہے جو میں کہا کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانی کی مڑ ہے، ہم بھی جاتے ہیں سندھ میں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یہیں پر موجود ہے ایک بڑے دانشور، بڑے اچھے مضمون نگار، ہماری قرآن کانفرنسوں میں انہوں نے 12 مقالے پڑھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، مظفر حسین صاحب ہے جو کہ ایک جو محکمہ زراعت کا، اس میں بہت بڑے افسر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور بھی لوگ سندھ سے آتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا کہ یہ معاملہ یہ صرف آپ کے مضامین کے اندر ہمیں تشویش نظر آ رہی ہے۔ وہ صورتحال بار بار پھر کھل کر سامنے آئی، اور اب جو صورتحال ہے، چاہے سرکاری طور پر اس کی نفی کی جا رہی ہو، واقعہ یہ ہے، میری بات سن لیجئے، کہ اندرون سندھ مہاجر اردو بولنے والا اور سندھی قدیم، اس کے درمیان بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی اسی طرح کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے جیسی کبھی ایک خاص زمانے میں ہندو مسلم کے درمیان پیدا ہو۔ نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ابھی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب لاوا پھٹے گا تو کمیت بھی سامنے آ جائے گی، نوعیت وہ پیدا ہو چکی ہے۔ کوئی بھی اس وقت مہاجر اپنے آپ کو اندرون سندھ محفوظ نہیں پا رہا، ایک خوف کی حالت ہے، ٹیرر ہے، ایک دہشت ہے جو ان پر تاری ہے۔ اس وقت اگرچہ کچھ حالات سملے ہیں، کچھ کوشش کی ہے وہاں کی حکومت نے، اس لیے کہ اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ میں فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو پھر تیا پاچا ہو کر اس کا تو پورا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، زیرو پر آ جائے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ دلوں کا معاملہ اب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی جسموں پر ہوتی ہے، دلوں پر نہیں ہوتی، اور دلوں کے اندر نفرتیں اتنی گہری جا چکی ہیں کہ کوئی حکومت اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ یہ حالات اس درجے خوفناک کیوں ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا، شارقہ میں بھی دیا، دبئی میں بھی دیا، اور جمعہ میں نے ابوظہبی میں بھی دیا۔ آپ کے سامنے تو بات بارہا کہہ چکا ہوں، ایک نفاق تو وہ ہے جو پوری ملت اسلامیہ کا قول و عمل کا تضاد، دین کے کسی حکم کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ جو تضاد ہے، جو نفاق عملی ہے، یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک خطے کا نہیں، لیکن ایک خاص نفاق ہے جس کا ارتکاب ہم نے کیا، اور وہ جب میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کے لرز جاتا ہوں جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ نفاق اب اس دن تک ان کے دلوں میں رہے گا جس دن کے یہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے۔
الی یوم یلقونہ، جس دن کے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اس دن تک یہ نفاق موجود ہوگا۔ وہ نفاق کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 جا کے پڑھ لیجیے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، زیادہ شدید قسم کے منافق وہ ہیں، منافقین کا تذکرہ ہے۔ من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت دے گا، فراوانی عطا فرمائے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کے صالح بندے بن جائیں۔ اب اگلی آیت سنیے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، فراوانی، کشادگی، بخیلو میں ہی اب انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے اپنے وعدے کو، اللہ سے کیا عہد کیا تھا۔ اب تجوری بھر رہی ہے، لیکن یہ کہ اب ہاتھ نہیں اس کی طرف بڑھ رہا کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تیسری آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ عاقبہ عقوبت سزا کو کہتے ہیں، اس کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ تو ہوگی، نقص سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا، الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اور کیوں اللہ نے یہ سزا دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تھی، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ نفاق ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا نام جتنا ہم نے لیا ہے بحیثیت قوم کسی نے نہیں لیا، اس دور میں نہیں لیا۔ بہت سے ممالک آزاد ہوئے، تمام ممالک انڈونیشیا سے لے کر اور الجزائر تک سبھی آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، کہیں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، لیکن پاکستان کی تحریک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، گونج گئے در و دیوار، راستماری سے لے کر درا خیبر تک اور چاٹگام سے لے کر مکران تک پورا ہندوستان گونج گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنا نام ہم نے لیا کہیں نہیں لیا گیا۔ لیکن آج آپ 28ویں تاریخ میں بیٹھے ہیں رمضان مبارک کی، کل 27ویں تھی، پرسوں شب قمری حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 43 برس عمر ہو گئی ہے پاکستان کی۔ آج ہم 44ویں برس کے پہلے دن میں بیٹھے ہوئے، بلکہ دوسرے دن میں۔ اب ذرا غور کیجئے، نصف صدی ہونے کو آئی ہے، اس غدر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی، ایک وعدہ خلافی وہ ہے جو انسانوں سے کی جاتی ہے، اور ایک وہ کہ جو بازی باری سے بابا ہم بازی، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس میں غدر، اس میں بے وفائی، اس میں غداری، اس میں جھوٹ، اس میں دھوکہ، من حیث القوم ہم اس کے مرتکب۔ یہی وجہ ہے کہ بدترین سزا اللہ کی ہمیں ملی۔ اخلاق کا بحران جتنا یہاں ہے کہیں نہیں۔ اور وہ جو اس وقت ایک ملت واحدہ بن گئی تھی، ایک قوم کو بن گئی تھی، ملت نہ صحیح، ہندوستان کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے، وہ آج قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج وہی مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، وہی مسلمان ہے کہ کلاشنکوف کے ذریعے سے مسلمانوں کے سینے چھلنی کر رہے ہیں۔ کہیں وہ قومیت ہے، کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں وہ کوئی معاشی عصبیت ہے، کہیں صوبائی عصبیت ہے۔ یہ بدترین عذاب جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، عذاب کی 3 صورتوں میں سے بدترین صورت یہ۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 65 میں، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کا کوئی چھوٹا پھوٹ بہے، زلزلہ آ جائے، خسف ہو جائے، زمین دھس جائے، تم سب کے سب اس کے اندر دھس جاؤ، شک ہو جائے زمین۔ اور تیسری شکل اور بھی ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، طبقات میں تقسیم کر دے، قومیتوں میں تقسیم کر دے، اور پھر ایک دوسرے کی طاقت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت
اور نہ زمین سے کوئی عذاب لانے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ آپس میں قوموں کو ٹکرا دے. یہ ہے وہ عذاب جس سے کہ ہم دوچار ہیں. اس کا سبب یہ وعدہ خلاف. اس میں تیسری بات جو میں مختلف جگہوں پر کہتا رہا ہوں لیکن یہاں اب اس کا وقت بھی نہیں ہے. سوچوں گا بات تلخ ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں. میری ان باتوں سے بھی لوگ وہاں ناراض ہوئے. وہ دبی دبی احتجاجی صدائیں مجھ تک پہنچی. یہ کیا آپ نے سب کو منافق بنا دیا؟ پورے مسلمانوں کو, پوری دنیا کو جو ہے نفاق کا فتویٰ لگا دیا. اب میں ان کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں, یا اس قرآن مجید کی آیت کو قرآن سے نکال دو, اور یا یہ ہے کہ میری بات کو ماننا پڑے گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کا قول ہے کہ نہیں؟ قرآن کا قول ہے کہ نہیں کہ تم دین کے ایک حصے کو مانو, ایک کو نہ مانو تو دنیا میں ذلیل ترین رسوائی تمہارے سر پر آئے گی, ہے کہ نہیں؟ آپ یا تو بتائیے, ایک خطہ مجھے دکھا دیجئے زمین پر, کوئی ایک انچ دکھا دیجئے جہاں پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو رہا ہو, جہاں پورے اسلام کا نفاذ ہو. اگر نہیں ہے تو ہم بدترین اللہ تعالیٰ کے مجرم اور قول و عمل کے سب سے بڑے تضاد کا ہم ہیں کہ جو ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تلخ حقائق ہے, لیکن حقائق کو ان کے ریئل پرسپیکٹو میں, اصل پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے. تبھی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ آگے کے لیے بہتری پیدا ہو, آگے کے لیے ہمارے اندر اصلاح احوال کا جذبہ پیدا ہو. ورنہ ٹھنڈی ٹھنڈی باز, بڑی برکتوں کا ذکر ہو جائے, ایک ایک رات کے عوض یہ کچھ مل گیا ہے, اور رات مل گئی ہے تو کیا کہنے ہیں, اب تو بیڑا پار ہو گیا, تمہارا سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے وہ گویا کہ اللہ کے ہاں پاک ہو گیا, صاف ہو گیا, سارے گناہ جو ہے معاف ہو گئے. یہ بڑے اچھے دل خوشکن واز ہیں, ان کو آپ بھی پسند کریں گے اور مجھے بھی پھر اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حقائق کو دیکھیں. جب تک میں زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سن. آخر اگر مقابلہ کرنا ہے تو حقائق کو فیس کرنے کے لیے پہلے ان کو آبزرو کرنا ہوگا. اور تیسرا حصہ میری گفتگو کا وہاں رہا وہ یہ کہ سبب کیا ہے, کیا استاد ہم پر پڑی, کیوں پاکستان میں اسلام نہیں آیا, کون ذمہ دار ہے, کون ہے وہ کہ جس کے اوپر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ بات سوچنے کی ہے, اور یہ بات میں نے وہاں بھی کہی, یہاں بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس میں کسی کی توہین یا تنقید پیش نظر نہیں. روزے سے ہوں اور آج میرا 30واں روزہ ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی توہین پیش نظر نہیں. یہ ایک سیلف کریٹیسزم ہے, یہ ہمارا قومی کوتاہی کا معاملہ ہے. پوری قوم اس ہمام میں ننگی ہے, ہر فرد ذمہ دار ہے. البتہ کچھ طبقات اپنی حیثیت کی وجہ سے, اہمیت کی وجہ سے اس کے خصوصی ذمہ دار بنے. ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو صحیح راستے کی طرف بھی رہنمائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.